الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی 3 آیات سے پہلی آیت تلاوت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ تو پھر فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو تم ظاہر کرو، اور یا اس کو چھپاؤ، جو حاسبکم باللہ، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لے گا۔ واللہ علی کل شیء ویغفر لمن یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بخشے گا، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سب کا ایمان ہے کہ یہ زندگی جو ہم بتا رہے ہیں، گزار رہے ہیں، یہ کل زندگی نہیں ہے۔ ہم مر جائیں گے، کسی بھی طرح مر جائیں، بہرحال مرنا ہے، اور مرنے کے بعد پھر ایک دن جی اٹھنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور محاسبے کے لیے پیش ہونا ہے۔ اب وہ محاسبہ جو ہے وہ کس کس پہلو سے ہے، اس کا کوئی اندازہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے حساب کی جو ایکوریسی ہے اس کے مطابق حساب ہوگا۔ جب کوئی آڈیٹر حساب لینے والا کمپیٹنٹ ہوتا ہے تو وہ چھوٹے سے چھوٹا جو گڑبڑ ہوتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر کوئی آڈیٹر اسے خود ہی آڈٹ کرنا نہ آتا ہو تو پھر بڑے بڑے معاملے میں وہ اوور لک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے محاسبہ کرنے والا، وہ اس سے زیادہ ایکوریٹ اور پرفیکٹ محاسب کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کہ وہ صرف ہمارے ظاہر کو نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، وہ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم نے کس ارادے سے کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیا کیا ہمارے دلوں میں وسوسے چل رہے ہیں، کن کن چیزوں کو ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہ محاسبہ اللہ تعالیٰ کا اس کے کامل علم کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اگر تو محاسبے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلے کرے تو شاید انبیاء کرام ہی ہوں کہ جو پاس ہو جائیں، باقی انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سے شاید کوئی نہ ہو کہ جو اس محاسبے میں سے گزر سکے اور پاس ہو سکے۔ لہذا اگلی بات فرمائی گئی ہے کہ خاتم جو بات تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہے گا وہ بخش دے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت جو ہے یہ بھی ملٹی ڈائمینشنل ہے، یعنی جس قدرت کا بھی ہم تصور کر سکتے ہیں وہ بھی، اور جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا شاہکار ہے کہ یہ پوری کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس قدرت ہی کا یہ شاہکار ہے جو ہماری یہ 5-6 فٹ کا جو زمین ہے، ہمارا جسم ہے، کہ اس کی کاریگری، اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ آنکھ کو لے لیں، کان کو لے لیں، دل و دماغ کو لے لیں، پھر گردوں کو لے لیں اور جگر کو لے لیں، یعنی کون سا حصہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما نہیں ہے؟ اور انسان کا کیا، اس کی بے بسی کا عالم تو یہ ہے، کوئی ایک پتا ہم نہیں بنا سکتے۔ یہ پتا نا، آپ درخت سے توڑ کر اس کے سورج کی طرف کر کے یوں دیکھیں، ایسا خوبصورت نیٹ ورک ہے اس کے اندر کہ پانی ہر سیل جو ہے پتے کا اس تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہوا ہے۔ ہم اب بنا کے دکھائیں۔ اور قرآن مجید میں چیلنج کیا گیا ہے کہ تم مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، تو باقی ہماری قدرت کا کیا ہے؟ بے بس ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ کا یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اس نے یہ سارا نظام بنایا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بلند کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے گراتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ پھر اس کی قدرت کا شاہکار ہے کہ ایک ہی ماں سے، ایک ہی باپ سے کوئی گورا بچہ پیدا کرتا ہے اور کوئی سانولا بچہ پیدا کرتا ہے، کوئی خوبصورت بچہ پیدا ہوتا ہے اور کوئی ایک نارمل سا بچہ پیدا ہوتا ہے، کسی کے نین نقش جو ہیں وہ بڑے پرومیننٹ ہیں اور کسی کے نین نقش جو ہے وہ نارمل سے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ایک ایک ناخن کے اندر، ایک ایک بال کے اندر اس کی قدرت کار فرما ہے۔ لیکن یہاں جس قدرت کا تذکرہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کسی کو نوازنے پر بھی قادر ہے اور کسی کو سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ بڑا خوبصورت مقام مجھے لگتا ہے قرآن مجید کا، سورہ شمس کے آخر میں قوم سمود کا تذکرہ ہے کہ قوم سمود نے پیغمبروں کو جھٹلایا، کذب سمود بطغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیس کر رکھ دیا، ولا یخاف عقباہا، اور اللہ تعالیٰ کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا۔ یعنی اس دنیا میں ہوتا ہے نا مقابلہ کہ ایک جماعت دوسری جماعت یا ایک طاقتور دوسرا طاقتور آپس میں لڑتے ہیں، تو کسی ایک کا تو دھرم تختہ ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے قوم سمود کو ہلاک کر دیا، ولا یخاف عقباہا، اور وہ اس کے کانسیکوینسز سے نہیں ڈرتا کہ کیا ہوگا۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ اپر ہینڈ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخروی محاسبے پر جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرنے والا ہے اس کو کئی ڈائمینشن سے بیان کیا ہے۔ ایک تو بڑی خوبصورت حدیث جو اسی کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیے کہ پھر جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ کئی دفعہ میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا جا میں نے تمہیں معاف کیا، جا جنت میں نے تمہیں معاف کیا۔ لیکن وہ کھڑا رہے گا کہ رب العالمین میں بڑا کام کر کے آیا ہوں، بڑا اچھی پرفارمنس میں دکھائی ہے، تو حساب لیں آپ میرا۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے کہے گا کہ جا بھاگ جا۔ وہ پھر ضد کرے گا، بار بار اصرار پر، پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب اس کا حساب شروع کرو اور آنکھ سے شروع کرو۔ اب جب آنکھ کا حساب ہوگا تو اس پہ ٹھوس ہو جائے گا، اور آنکھ کا حساب ہم میں سے کون دے سکتا ہے؟ خاص طور پر یعنی کوئی مرد آنکھ کا اس پہلو سے حساب نہیں دے سکتا کہ اس نے بد نظری کبھی نہیں کی، اس نے کسی ایسی طرف نہیں دیکھا جسے اللہ نے منع کیا ہو۔ لیکن آنکھ کا حساب صرف یہی نہیں ہے، بلکہ آنکھ میں تو پہلے نعمت کا حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا کی، کسی نبینے سے پوچھ کے دیکھیں
اس کی بیچارگی کا اندازہ لگائیں، اس کی ہیلپ لیسنس کو دیکھیں کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا. ہی ہیز نو آئیڈیا کہ وہ کہاں پھر رہا ہے. ہی ہیز نو آئیڈیا کہ آسمان کیا ہے. ہی ہیز نو آئیڈیا کہ یہ درخت کیا ہے. ہی ہیز نو آئیڈیا کہ یہ جانور جو مختلف ہیں ان کو کیا ہے. ایک اندازہ ہے نا، یوں کر کے وہ اندازہ لگا رہا ہے، پتہ نہیں کیا اندازہ لگا رہا ہے. تو صرف آنکھ کا حساب اس پہلو سے کہ وہ ایک نعمت ہے، ہم تو اس کا بھی حساب نہیں دے سکتے، باقی اگلا حساب تو پھر اس پہ تو سارے ہم فیل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی آپ کے خدمت میں پیش کرنے کے لیے کہ آپ نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم، آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اللہ کی عدالت سے ہل نہیں سکیں گے حتیٰ ان یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. آدم کے بیٹے کے یعنی میرے اور آپ کے قدم اللہ کی عدالت سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ ہم سے 5 چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے. ان عمرہ فیما افنا، اس کی عمر کا حساب. کسی کو اللہ نے 35 سال عمر دی، کسی کو 50 سال عمر دی، کسی کو 70 سال عمر دی، کسی کو 90 سال عمر دی، لیکن جتنی بھی عمر ہے اس کا حساب پیش کرو. کیوں؟ یہ عمر اللہ کی نعمت تھی، تمہارے پاس اللہ کی امانت تھی، اس کا حساب دو. پھر خاص طور پر ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا. ان شباب ہی فیما ابلا، کہ جوانی کا حساب دو کہ وہ کہاں بتائی تھی، کہاں لگائی تھی، کہاں کپائی تھی. یہ عمر کے جو حصے میں، عمر میں سے جو خاص طور پر جوانی کا حصہ ہے یہ بہت اہم ہے. اس وقت انسان پروڈکٹیو ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں انسان پروڈکٹیو نہیں ہوتا بلکہ بوجھ ہوتا ہے، اور بہت سے معاملات میں وہ ہینڈی کیپ محسوس کرتا ہے. حافظہ اس کا جواب دے جاتا ہے، قوا جواب دے جاتے ہیں، ایک حد سے زیادہ وہ موو نہیں کر سکتا، ایک حد سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتا. لہذا جوانی کو خاص طور پر یہاں اس حدیث میں نمایاں کیا گیا کہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کہاں بتائی تھی. اور فارسی کا وہ مشہور شعر ہے کہ در جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میشود پرہیزگار، کہ بڑھاپے میں جا کر تو پھر بھیڑیا جو ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شکار کر ہی نہیں سکتا. باقی جب وہ شکار کر سکتا تھا تو اس نے ظلم کیا ہے. تو انسان کا یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سے بیوروکریٹ، بہت سے جاگیردار اور بہت سے جو سرمایہ دار ہیں، وہ بڑھاپے میں جا کر کچھ خیر کے کام کرتے ہیں. کوئی قرآن مجید کی تفسیر لکھ رہا ہوتا ہے، کوئی سیرت النبی پر کام کر رہا ہوتا ہے، اور بہرحال بڑے بڑے کام کیے ہیں لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد. لیکن جب وہ ان پار تھے، جب ان کے قلم کے اندر طاقت تھی، جب ان کے زبان کے اندر طاقت تھی، اس وقت تو انہیں ظلم کیا انسانوں پر. لیکن جب بوڑھے ہو گئے، کچھ کر نہیں سکتے، تو پھر اب انہیں سیرت النبی یاد آ گئی، یا قرآن مجید کا ترجمہ اور اس قرآن مجید کی کچھ مضامین جو ہے وہ یاد آ گئے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی ان کی یہ کاوش قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا. واللہ علی کل شیء قدیر. اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سب سے ظالم شخص کو بھی معاف کر دے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک سے نیک آدمی کو جہنم میں ڈال دے تو بھی اس کا کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے. تو اس بات کو تو ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ احادیث جو ہوتی ہیں یہ وارننگ کے لیے ہوتی ہیں، تاکہ میں اور آپ جب اس حدیث کو پڑھیں یا سنیں تو ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جوانی کا حساب دے سکتا ہوں. اور اگر محسوس ہو کہ میں نے تو جوانی جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں گزاری ہے تو بھی توبہ کا راستہ کھلا ہے، یاد رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہاں ذکر کس کا ہے کہ یحاسبکم باللہ، اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا، لیکن حساب لے کر بخشنا یا سزا دینا یہ اس کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہو جاتا اس بات پر کہ چونکہ میں حساب میں ناکام ہو گیا ہوں اب میرا لازم ہے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی جگہ پھنسا ہوا نہیں ہے، اس کا پورا پورا اختیار ہے کہ وہ ظالم، غاصب، گناہگار، زانی، شرابی جس کو چاہے بخش دے۔ تو اصل میں جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز ہے آج بھی اور کل بھی، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، وہ کیا ہے؟ بخشش۔ اور یہ جو بخشش ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی حکم دیا ہے انٹرسٹنگلی۔ حالانکہ پیغمبر تو معصوم ہیں لیکن ان کا جو لیول ہے اس لیول کے اعتبار سے وہ بھی یہ محسوس کریں گے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما عبدنا کا ما عرفنا کا حق کا معرفت، اے اللہ تجھے ہم ریکگنائز نہیں کر سکے، پہچان نہیں کر سکے جیسے تیری پہچان کرنی چاہیے تھی، وما عبدنا کا حق کا عبادت، اور ہم تیری عبادت نہیں کر سکے جیسے تیری عبادت کا حق تھا۔ لہذا ان کو بھی حکم دیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا واستغفر لذنبک، تم اپنے ذنب کی معافی مانگ، بخشش کی درخواست کر اپنی کمی کمزوریوں کی وجہ سے۔ تو ایک نبی کا یہ مقام تو نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ کرے، وہ گناہ جسے ہم عام طور پر گناہ کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک لیول ہے کہ اس کو اپنی معرفت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے اس کو وہ خود محسوس کرتا ہے کہ مجھے اس مقام پر ہونا چاہیے تھا لیکن میں اس مقام تک نہیں پہنچ سکا، تو لہذا اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ تم استغفار کرو۔ تو زندگی کا حساب عمر کا حساب ہے، اور اس عمر میں یہ ہوگا جس دن سے وہ بالغ ہوا ہے، اس لیے کہ دین کا مخاطب، دین خطاب کرتا ہے عاقل اور بالغ شخص سے، جس کو جو پاگل ہے، جس کا دماغ درست نہیں ہے، اسے اپنے کاموں کا ہی شعور نہیں ہے، اس کا محاسبہ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جو بالغ نہیں ہے اس کا بھی محاسبہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک اصطلاح شاید آپ نے سنی ہوگی، مرفوع القلم، کہ جب انسان بہت زیادہ بوڑھا ہو جائے اور وہ بالکل بچوں کی طرح اسے اپنی حرکات کا شعور نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر سے بھی قلم اٹھا لیتا ہے کہ اب اس کا نامہ اعمال میں اس کے اعمال لکھے نہیں جائیں گی۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات اور مہربانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر موقع پر، یعنی وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے، کبھی اس بہانے سے معاف کر دے، کبھی اس بہانے سے معاف کر دے، کبھی اس بہانے سے معاف کر دے، لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم اس کی بغاوت پر تلے رہتے ہیں، جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے پوری طرح انکلائنڈ ہے۔ تو پہلا فرمایا کہ ان عمرہ فیما افنا وان شبابہ فیما ابلا، کہ عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کیسے بتائی، اور خاص طور پر جوانی کے بارے میں کہ وہ اس نے کہاں لگائی تھی اور کہاں خرچ کی تھی۔ اس کے بعد دو سوال جو ہیں وہ مال کے بارے میں ہیں، وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ وہ کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ پہلا سوال جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سوال زیادہ مشکل ہے کہ کہاں سے کمایا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کمایا، حرام سے کمایا، یا اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے کمایا۔ یہ سوال کا پہلا حصہ ہے۔ اور بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے کمایا، یہ دو سطحوں پر مسلمانوں سے سوال ہوگا۔ پہلے تو جو اخلاقی برائیاں ہیں ان سے بچ کر کمایا، یا اخلاقی اعتبار سے گر کر کمایا۔ یہ اخلاقی اعتبار کیا ہوتا ہے
سچائی اور دیانتداری یہ اخلاقی اقدار ہیں کہ کسی انسان کو نہ ماں باپ سے پوچھنا پڑتا ہے نہ استادوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جی میں سچ بولوں. ہر انسان کو اندر سے معلوم ہے کہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. اسی طرح چیٹنگ، بے ایمانی، دھوکہ دہی، یہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ دھوکہ دوں کہ نہ دوں. انسان کو اندر سے معلوم ہے کہ دھوکہ دینا غلط ہے. اور یہ جو اندر سے ہے نا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انتہا تک پہنچایا ہے، اس کے لیے بھی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تمہیں ناپسند ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے. یعنی یہ خاص طور پر جو یعنی دنیاوی اعتبار سے ذرا ریکگنائز لوگ ہیں، دیندار، حلقے سے تعلق رکھتے ہیں، خطابت اور وعظ کے مقام پر ہیں، یہ خاص طور پر ان کے لیے ہے کہ فتویٰ تو لے لیا کہ ہاں جائز ہے، لیکن میں چاہوں کہ آپ حضرات کو خبر نہ ہو جائے کہ میں بھی یہ کرتا ہوں، کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کر دیں، سن منع کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا ہے کہ الاثم ما حاک فی صدرک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو جائے. دوسری روایت میں ہے أَن يُطَّلَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، کہ لوگوں کو اس کے بارے میں خبر ہو جائے. یہ پیسو میں آ گیا، یا أن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ یہ ایکٹیو وائس میں آ گیا. بات ایک ہی ہے کہ لوگوں کو کوئی پتہ نہ چل جائے. پھر ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے اسے چھوڑ دو. لو افتاک المفتی، خواہ مفتی تمہیں اس کے حق میں فتوی کیوں نہ دے دے. یعنی آپ نے جو فتویٰ ہوتا ہے نا، یہ استفتاء کی بنیاد پر ہوتا ہے. استفتاء اس تحریر کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ مفتی صاحب سے فتویٰ مانگتے ہیں. اب آپ نے اس کی ورڈنگ ایسی بنائی ہے کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جائز ہے، لیکن آپ کے دل میں پھر بھی کھٹک رہی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کو چھوڑ دو. تو مالی ہی، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ، کہ اس نے کہاں سے کمایا. اب یہ کہاں سے کمایا، ایک تو اخلاقی اعتبار سے کوئی حرام کام نہ کیا ہو، جھوٹ نہ بولا ہو، اور چیٹنگ نہ کی ہو، دو نمبری نہ کی ہو، ملاوٹ نہ کی ہو، ناپ تول میں کمی نہ کی ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اخلاقی برائیاں ہیں. ان کے لیے شریعت سے، مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا حرام، جو شریعت کا حرام ہے، مثال کے طور پر سود ہے، بعض کاروباری لین دین ہے کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا ہے، وہ نہ ہو. اور جو اگلی بات ہے، وفیما انفقہ، مال کو خرچ کہاں کیا. عام طور پر یہ تاثر ہے ہمارے ذہنوں میں کہ بس کمائی حلال ہونی چاہیے، اور جب وہ میں نے کما لیا اب میں جہاں مرضی خرچ کروں. اس حدیث سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے، اس پر بھی محاسبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پسند کی جگہ پر خرچ کیا یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی جگہ پر خرچ کیا، اس کا بھی محاسبہ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی ناپسند کہاں کہاں ہے، یہ بھی جا کر کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو اندر سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہاں پر خرچ کرنا، اور یہاں پر خرچ کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کی بے شمار ڈائمینشنز ہیں. یعنی ایک تو ہے کہ کسی جائز جگہ پر خرچ کرنا اور ناجائز جگہ پر خرچ نہ کرنا، لیکن جائز جگہوں میں سے بھی اسراف کی اجازت نہیں ہے، خرچی کی اجازت نہیں ہے. پھر اسی میں آگے بڑھ کر تبذیر ہے، لوگوں پر اپنے مال کا رعب ڈالنے کے لیے، اپنی عمارت کا رعب ڈالنے کے لیے، اور ایک بیجا کرانے کے لیے کہ جی وہاں. اور یہ خاص طور پر ہوتا ہے شادی بیاہ کے موقعوں پر.
کہ انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ لوگ یاد کرن، یہ جو ہے یہ تبذیر ہے، اس سے غریبوں کا دل دکھتا ہے۔ یعنی وہی لوگ جو آپ کے گھر کو سجانے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر پیاس بیت رہی ہوتی ہے، کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا گھر سجا رہا ہے، وہ جو آپ کے لیے کھانے سرو کر رہا ہے طرح طرح کے، اس کے اپنے گھر میں جوان بیٹی بیٹھی ہے لیکن وہ اس کو رخصت نہیں کر پا رہا، تو وہ آپ کے گھر کو خوشی سے نہیں سجا رہا ہوتا، وہ بہت ہی دکھ کے ساتھ آپ کا گھر سجا رہا ہوتا ہے۔ اس کا بھی تو محاسبہ ہوگا۔ تو پوچھا جائے گا ام مالی ہی، اس کے مال کے بارے میں، من این اکتسبہ، کہ کہاں سے کمایا تھا، وفی ما انفقہ، اور کہاں خرچ کیا تھا۔ اور آخری سوال جو ہے اس حدیث کے مطابق وَأَنْ عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اور پوچھا جائے گا کہ جو علم حاصل ہوا تھا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ یعنی یہاں علمہ کا لفظ ہے ان جنرل، تعلمہ کا لفظ نہیں ہے، یہ نوٹ کیجیے گا۔ یعنی میں نے ترجمہ کر دیا کہ علم حاصل کیا نہیں، بلکہ صحیح ترجمہ کیا ہے، جو کچھ اسے معلوم تھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا۔ وسعت آ گئی نا۔ ایک ہوتا ہے باقاعدہ علم حاصل کیا، اور ایک ہوتا ہے جو کچھ بھی معلوم ہے وہ آپ کا علم ہے، وہ آپ کو اپنے ضمیر کی روشنی میں ملا ہو، یا آپ نے اخبار میں پڑھا ہو، یا آپ کی آبزرویشن ہو، اس سب کا جو ٹوٹل ہوتا ہے وہ آپ کا علم ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، کئی سورسز سے جانتے ہیں، آپ کتاب پڑھ کر بھی علم حاصل کرتے ہیں، آپ اسکول اور کالج میں جا کر بھی علم حاصل کرتے ہیں، آپ ریڈیو ٹی وی سے استفادہ کرتے ہیں تو بھی آپ علم حاصل کرتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی معلوم تھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا۔ اب معلوم کیا کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی سی چیز کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پڑوس میں فاقہ ہے، معلوم ہے نا، لیکن اب اس کے مطابق آپ پر کیا کیا حق ہیں پڑوسی کے، اس کا محاسبہ ہوگا۔ پھر آپ کے علم میں ہے کہ کوئی شخص مصیبت میں ہے اور آپ اس کی مصیبت کو ٹال سکتے ہیں، اس کا بھی محاسبہ ہوگا نا۔ تو بہت زیادہ وسعت ہے ان عمل فی ما علم، کہ اس کے عمل کے بارے میں، کہ جس بات کا اسے علم تھا، جو بات اسے معلوم تھی، اس کے مطابق اس نے عمل کیا کہ نہیں کیا۔ پھر یہ کہ اس کی بڑی وسعت ہے اس کے اندر، کہ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، اب آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ کوئی رشتہ طے ہو رہا ہے، اور وہ جو دوسرا فریق ہے جس کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، اب آپ کے تعلق والے ہیں، لیکن آپ اس وقت جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق اس کو نہیں بتاتے، تو پھر یہ کیا ہے، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں، اس کا بھی محاسبہ ہوگا۔ تو جو کچھ بھی معلوم ہے اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا، پھر اس کو آگے جا کر پھر دین میں آپ لے آئیں گے۔ یعنی بنیادی جو ہے وہ اخلاق ہے، اس کے بعد پھر دین آتا ہے، کہ اگر اخلاق جو ہے اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، اور دین کا تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ہے، ہماری مذہب کے ساتھ ہے، تو پہلے اخلاق ہے، اس کے بعد پھر دین ہے۔ پھر دینی معلومات جو انسان کے پاس ہیں، کہ مجھے پتہ چل گیا کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، پھر میں زکوٰۃ دی کہ نہیں دی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میرا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، اب میں نے روزے کی قضا کی کہ نہیں کی۔ اب یہ باتیں وہ ہیں کہ جو اس سے جا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے۔ اسی طرح بہت سے معاملات ہیں کہ جس میں انسان سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ کوتاہی علم میں آ جاتی ہے، پھر اس کے مطابق انسان عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ آپ کو کس اسٹیج پہ جا کے معلوم ہوا کہ آپ کے ذمے کسی کا حق ہے، ٹھیک ہے،
اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑوں نے کوئی زیادتی کی اور آپ کو زیادہ حصہ دے دیا، آپ کے علم میں آیا، اب آپ کو کسی نے آپ کا ہاتھ نہیں روکا ہوا کہ آپ جس کا حصہ ہے اس کو جا کر پہنچا دیں، تو علم میں آ گیا نا، تو اب حق کیا ہے کہ آپ کو دیا جائے۔ یعنی اگر یہ بات ان پرنسپل ہماری سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ بھی میرے علم میں آ گیا ہے فرام اینی سورس، اس کا مجھے حساب دینا ہوگا کہ میں نے اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا، تو یہ مضمون بالکل کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو 5 چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ آدم کے بیٹے کے پاؤں ہل نہ سکیں گے اللہ کی عدالت سے، اللہ کے سامنے پیش ہو کر، یہاں تک کہ حتیٰ ان یسأل عن 5، یہاں تک کہ اس سے 5 باتوں کا حساب نہ لے لیا جائے۔ نمبر 1، اس کی عمر کا حساب ہے، 60 سال 70 سال 50 سال کہاں گزارے تھے تم؟ تو پیدا ہی میرے بندے ہوئے تھے، میری بندگی میں گزارے یا میری بغاوت میں گزارے؟ اور پھر خاص طور پر جوانی کے بارے میں، جب تم کچھ کر سکتے تھے، جب تم اس پوزیشن میں تھے، ایفیکٹو تھے، اس وقت کیا کیا؟ اور پھر مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور پھر جو کچھ معلوم ہے اس کے مطابق عمل کیا نہیں کیا۔ یہ سب محاسبہ جو ہے، یہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ محاسبہ اور چیز ہے، اور جنت اور دوزخ کا فیصلہ اور چیز ہے۔ یہاں جو میں نے آپ کو آیت سنائی وہ کیا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا جو محاسبہ ہے وہ تو بڑی ڈیپتھ کے ساتھ ہے۔ اچھا، محاسبہ ہوگا کیسے؟ یعنی انسان مجبور ہوتا ہے کہ وہ ہر ایونٹ کو، خواہ اس کے سامنے ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس کی پکچر اپنے ذہن میں ضرور بناتا ہے۔ مثلا آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ ایسا ہوا، آپ ذہن میں پکچر بناتے ہیں کہ اچھا ایسے ہوا ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، یہاں تک کہ کسی ان نون نمبر سے کال آتی ہے، آپ اپنے ذہن میں وہ جو کال کرنے والا ہے اس کی کوئی نہ کوئی تصویر اپنے ذہن میں ضرور لائیں۔ یہ انسان کی ایک مجبوری ہے۔ اسی طرح آخرت کا محاسبہ، اس کی تصویر بھی ہم ضرور لاتے ہیں اپنے ذہن میں۔ تو میں جب چھوٹا تھا تو میں ذہن میں جب پکچر بناتا تھا رجسٹر کی کہ کوئی اعمال نامہ ہے کہ جس میں چھوٹے سے چھوٹا عمل لکھا ہوا ہے، میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ اچھا وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا، اور پھر ترازو، اعمال تولے جائیں گے، اچھا جی وہ کتنا بڑا ترازو ہوگا کہ جس میں وہ اتنے بڑے بڑے رجسٹر آ کے رکھے جائیں گے۔ یہ تو اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے آ کر ہمارے لیے بڑی آسانی پیدا کر دی کہ اب وہ رجسٹر بھی بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گیا۔ اور جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ ایسے لوگوں کی جو توبہ کریں گے، ایمان لائیں گے اور نیک عمل کو اختیار کریں گے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا۔ اچھا، اگر اب وہ سیاہی سے لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو مٹا کر اس پر نیکیاں لکھنا، یہ پھر بذات خود ایک تھا کہ یہ کیسے ہوگا۔ لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے بڑا آسان بنا دیا کہ آپ ایک کمانڈ دیں گے وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، اس کی جگہ پر آپ دوسرا لکھ دیں گے، بڑا آسانی سے ہو گیا۔ تو میں اور آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے نہیں کر سکتا؟ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اب زیادہ آسان ہو گیا۔ پھر محاسبہ بھی اب بہت آسان ہو گیا، یعنی یحاسبکم بہ اللہ جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ اب اگر اس کو آپ ڈیوائن کمپیوٹر میں ڈال کے دیکھیں اس سچویشن کو، کہ 1 منٹ میں جوانی کا حساب، بڑھاپے کا حساب، عمر کا حساب، مال کا حساب، لینے کا حساب، مال دینے کا حساب اور علم کا حساب، یہ سب جو ہیں وہ 1 منٹ میں ہو جائیں گے۔ وہ تو میں اور آپ بھی کر سکتے ہیں اب کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، تو اللہ تعالیٰ کتنی جلدی وہ حساب کر کے ہمارے سامنے لے آئے گا، یہ کوئی یہ ہے تمہاری کرتوت۔ اس کے بعد ہوگا، جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ
وہ شخص کے جو بڑے عمل کر کے آیا ہے وہ تقاضا کرے گا کہ جی میں حساب دینے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی کہے گا کہ جب میں نے تمہیں معاف کیا۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے، یہ بھی عام طور پر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ کوئی بلائنڈ سی گریس ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسے معاف کرے گا اور کس سے حساب کرے گا، کس سے محاسبہ کرے گا؟ دس بھائی، یہ کیا ہے؟ وہ اس دنیا میں جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا، اور وہ راضی کرنا کئی طرح سے ہوتا ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی، ایٹیٹیوڈ کے اعتبار سے بھی، انسانی ہمدردی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، تو کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا تو راضی ہو کر پھر وہ انعام دے گا، اور وہ انعام جو ہے وہ مغفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، یہ فضل جو ہے اس کو بعض انگریزی ٹرانسلیشن میں گریس ترجمہ کیا گیا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ از فل آف گریس۔ لیکن عام طور پر جو ہم گریس کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہیں وہ نہیں۔ گریس مارکس والا جو مفہوم ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ پاس ہونے کے لیے 50 نمبر چاہیے، آپ نے 45 نمبر سیکیور کر لیے، اب بورڈ یا یونیورسٹی یا انٹرنل ایگزام میں آپ کا استاد جو ہے وہ آپ کو 5 نمبر گریس مارک کے طور پر دیتا ہے، یہ آپ کا حق نہیں ہے۔ تو یہ گریس مارکس ہیں۔ تو مغفرت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی گریس ہے، یعنی حساب کے اعتبار سے میں جہنم کا حقدار ہوں، حساب کتاب کے اعتبار سے میں سزا کا حقدار ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کر دے کہ جا تمہیں معاف کیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی گریس ہے۔ تو فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بخشے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا سزا دے گا۔ یعنی اوور آل جس نے اس زندگی میں بندگی کا انداز اختیار کیا، وہ بندہ بن کے رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا۔ اور یہ بالکل عام ہماری زندگی میں بھی یہی انداز ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے، عام طور پر یہ خیال آتا ہے کہ جو ایکوریٹ ہے وہ بخشا جائے گا، وہ بخشا گیا وہ پاس ہو جائے گا، اور جو ایکوریٹ نہیں ہے وہ پاس نہیں ہوگا۔ اس کی میں سمپل سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے 2 ملازم ہیں، ایک ملازم جو ہے بڑا کمپیٹنٹ بھی ہو اور دیانتدار بھی ہو، لیکن بدتمیز ہو، اور دوسرا ملازم عام سا ہو، وہ آپ کے نقصان بھی کرتا ہو، کمپیٹنٹ بھی نہ ہو، اور تھوڑی بہت ہیرا پھیری بھی کر لیتا ہو۔ لیکن جو ہی آپ کہیں ایک ہی کی ٹنگ، سوری سر، آپ کے معاشی حالات تنگ ہو جائیں اور آپ کو ایک ملازم کو نکالنا پڑے، آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ کس کو نکالیں گے؟ بدتمیز کو نکالیں گے نا، حالانکہ وہ دیانتدار بھی ہے اور کمپیٹنٹ بھی ہے۔ تو ملازم کے لیے ہمیں ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ کہ میرا آپ کا ملازم کمپیٹنٹ بھی اور دیانتدار بھی ہو۔ لیکن اگر ان دونوں خصوصیات کے ابا وہ بدتمیز بھی ہوگا کہ آپ کو بڑا نہیں سمجھتا، تو اس سے آپ ناراض ہوتے ہیں، اس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ تو گناہ گار سے گناہ گار آدمی بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے والا ہے۔ قصہ آدم و ابلیس، اس کا سبب بھی یہی ہے کہ آدم و حوا سے بھی اللہ کی نافرمانی ہوئی، اور شیطان نے بھی اللہ کی نافرمانی کی، دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی۔ شیطان جواب طلبی کے رسپانس میں آکڑ گیا، میں ٹھیک کیتا ہے۔ غلطی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے نا، لیکن وہ جو آکڑ باز قسم کا ملازم ہوتا ہے، دیانتدار بھی ہے اور کمپیٹنٹ بھی ہے، آپ کسی بات پر اس کو ڈانٹیں گے تو الٹا آپ کو ڈانٹ دے گا اور کہے گا میں ٹھیک کیتا ہے، اپنی بات کو ریشنلائز کرے گا، اس پر آپ کو غصہ آئے گا۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی غلامی۔ جب غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگو، جب غلطی ہو جائے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ جو علم ہوتا ہے نا انسان کا،
یہ عام طور پر انسان کو بغاوت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنایا کہ زمانہ طالب علمی میں کالج میں کوئی بات ہوئی تو ہمارے کلاس فیلو ڈاکٹر مبشر نے مجھے ہاسٹل میں آ کر متوجہ کیا۔ اب میں مولوی تھا تو میں نے دلیل دی اس کے حق میں، تو اس نے کہا کہ سمی بات یہ ہے کہ ہم عام لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، تم مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہم عام لوگ غلطی کر کے شرمندہ ہوتے ہیں اور تم مولوی لوگ غلطی کے حق میں دلیل لاتے ہیں۔ ویری ٹرو۔ اب یہ چیز جو ہے وہ آپ کو اپنے ملازم سے پیش آئے گی، آپ اریٹیٹ ہوں گے، آپ ناراض ہوں گے، لیکن اگر آپ کا ملازم ساری غلطیاں کر کے بھی آپ سے معافی مانگے گا تو آگے سے چلو خیر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مزاج عطا کیا ہے، وہ محدثین تو اس کو حدیث نہیں مانتے لیکن صوفیہ اس کو حدیث مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نیچر ہے، اس نے اپنی جو الفاظ یہ اللہ کے لیے درست نہیں ہے لیکن انسان کی نیچر جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ایک عکس ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو انسان کے دل میں بھی معافی کا ایک جذبہ جو ہے وہ اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا گریسفل ہے، انسان بھی بڑا گریسفل ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی بندگی ہے۔ انسان کو توبہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان شرمندہ ہو اور پھر اپنی اصلاح کرے، پھر غلطی ہو جائے پھر اصلاح کرے اور توبہ کرے، پھر غلطی ہو جائے پھر اصلاح کرے اور توبہ کرے۔ لیکن کسی بھی اسٹیج پر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے باغیانہ رویہ اور اکڑ بازی جو ہے وہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریوں، خامیوں اور گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہمیں جنت میں داخلے کا حکم صادر فرمائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔